الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتناجسنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمی قضائے حاجت کرتے ہوئے آپس میں باتیں نہ کریں کہ دونوں ایک دوسرے کے سطر کو دیکھ رہے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ یہ بڑی بدتمیزی کی بات ہے۔ ایک تو آدمی دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو کر قضائے حاجت کرے، اور مزید بے غیرتی یہ کہ آپس میں بات چیت بھی کرے۔ یہ دونوں باتیں الگ الگ بھی گناہ ہے، معیوب ہے، لیکن اگر دونوں جمع ہو جائے تو گناہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہ چیزیں عام طور پر دیہاتوں میں دیکھی جاتی ہے، پائی جاتی ہے۔ ان لوگوں کو اس بات سے باخبر کرنا یہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قضائے حاجت کے ان مقامات میں خبیث مخلوق، شیاطین وغیرہ رہتے ہیں، بس تم میں سے جب کوئی بیت الخلا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اے اللہ میں اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں خبیثوں سے اور خبیثنیوں سے۔ جس طرح فرشتوں کو طہارت و نظافت، ذکر و عبادت کے مقامات سے خاص مناسبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، وہیں ان کا جی لگتا ہے، اسی طرح شیاطین جیسی خبیث مخلوقات کو گندگیوں سے اور گندے مقامات سے خاص مناسبت ہوتی ہے، اور وہی ان کے مراکز اور دلچسپی کے مقامات ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ قضائے حاجت کی مجبوری سے جب کسی کو ان گندے مقامات میں جانا ہو تو پہلے وہاں رہنے والے خبیثوں کے شر سے، خبیثنیوں کے شر سے اللہ سے پناہ مانگے، اس کے بعد وہاں قدم رکھے۔ اس میں عوام و خواص دونوں کی غلطی دیکھنے میں آتی ہے۔ غفلت کی انتہا ہوتی ہے کہ آدمی ان تمام چیزوں کو جانتا ضرور ہے، لیکن غفلت کے نتیجے میں اسے پڑھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ہم عوام کا حال یہ کہ نہ ذکر و عبادت کے مقامات میں ہم فرشتوں کی آمد اور ان کے نزول محسوس کرتے ہیں، اور نہ گندے مقامات پر ہمیں شیاطین کے وجود کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن صادق و مصدوق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، اور اللہ کے بعض بندے اس کے خاص فضل سے اور ان حقیقتوں کو کبھی کبھی محسوس بھی کرتے ہیں، اور اس سے ان کے ایمان میں ترقی و بڑھوتری ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، جب آپ حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلا سے باہر تشریف لاتے تو آپ اللہ سے عرض کرتے، غفرانک، اے اللہ تیری پوری مغفرت کا طالب اور سوال کرنے والا ہوں۔ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی اس مغفرت طلبی کی متعدد وجوہات بیان فرمائی گئی۔ ان میں سب سے زیادہ لطیف اور دل کو لگنے والی توجیہ جو ہے، انسان کے پیٹ میں جو گندا فضلہ ہوتا ہے وہ ہر انسان کے لیے ایک قسم کا انقباض اور گرانی کا باعث ہوتا ہے، اور اگر وہ وقت پر خارج نہ ہو تو اس سے طرح طرح کی بھی تکلیفیں
اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر طبی تقاضے کے مطابق پوری طرح خارج ہو جائے تو آدمی ایک ہلکا پن اور ایک خاص قسم کا انشراح محسوس کرتا ہے، اور اس کا تجربہ ہر انسان کو ہوتا ہے۔ اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ صحیح احساس رکھنے والے عارفین کے لیے بالکل یہی حال گناہوں کا ہے کہ وہ ہر طبعی انقباض اور دنیا کے ہر اندرونی اور بیرونی بوجھ اور ہر گرانی سے زیادہ گناہوں کے بوجھ اور ان کی گرانی اور اذیت کو محسوس کرتے ہیں، اور گناہوں کے بارے میں اپنی پیٹھ کے ہلکا ہونے کی فکر ان کو بالکل ویسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ ہم جیسے عام انسانوں کو پیٹ اور آنتوں سے گندے فضلے کے خارج ہونے کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بشری تقاضے سے فارغ ہوتے تو انسانی فطرت کے مطابق طبیعت ہلکی ہوتی تو مذکورہ بالا احساس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے، جس طرح تو نے اس گندے فضلے کو میرے جسم سے خارج کر کے میری طبیعت کو ہلکا کر دیا اور مجھے راحت و عافیت عطا فرمائی، اسی طرح میرے گناہوں کی پوری مغفرت فرما کر میری روح کو پاک و صاف اور گناہوں کے بوجھ سے میری پیٹھ کو ہلکا کر دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو کہتے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اس اللہ کے لیے حمد و ستائش اور شکر ہے جس نے مجھ سے گندگی کو دور فرمایا اور مجھے عافیت بخشی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اوپر والی جو حدیث گزری ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بیت الخلاء سے باہر آ کر غفرانہ کا، اور حضرت ابو ذر کی اس حدیث سے یہ دوسری دعا معلوم ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مضمون کے لحاظ سے یہ دونوں دعائیں موقع کے بہت مناسب برمحل ہے، اسی لیے خیال یہ ہے کہ کبھی آپ یہ کہتے ہوں گے اور کبھی یہ دعا پڑھتے ہوں گے۔ آج ہمارے گھروں میں اکثر و بیشتر پریشانی مصیبتوں کی جو آماجگاہ بنے ہوئے ہیں وہ اسی کی بنیاد پر ہے۔ ایک تو بیت الخلاء گھر مر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم بیت الخلاؤں کے جانے میں اور نکلنے میں دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں، جبکہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہے کہ وہاں پر اجنہ سرکش شیاطین کا ڈیرا ہوتا ہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم ایک عام دشمن سے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا دشمن جو دکھتا نہیں ہے ہم اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج 99% جو لوگ پریشانیوں کے، مصیبتوں کے جو شکار ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے گھروں کے اندر بیت الخلاء میں جانے اور آنے کی دعاؤں سے وہ ناواقف ہے، یا واقف تو ہے لیکن بھول جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جس کو معلوم ہے کہ یہاں پر میرا مصیبت کا سامان ہے، یہاں پر اجنہ سرکش شیاطین رہتے ہیں، پھر بھی وہ دعا بھول جائے؟ ہاں، انسان کی فطرت ہے، وہ غفلت کا عادی جب ہو جاتا ہے، غفلت اس کے اوپر چھا جاتی ہے تو پھر اسے کچھ سجائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیے کھانا کھانے کے وقت نعمت سامنے ہوتی ہے اور آدمی بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے، 15-20 منٹ تک نعمت کو کھا رہا ہو، لذت لے رہا ہو، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا ہو، 100 مرتبہ پکانے والوں کا تذکرہ کر رہا ہو، میزبان کی جو ہے تعریف کر رہا ہو، اور کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنا بھول جاتا ہے۔ تو یہ غفلت ہے، اتنی غفلت ہمارے اوپر طاری ہو چکی ہے کہ ہم جس کو اللہ نے دشمن کہا ہے، رسول اللہ نے جن خبیث جنوں سے اور خبیثنیوں سے اور خبیثوں سے پناہ مانگنے اور ان سے دور رہنے کی ہم کو ہدایت دی ہے، ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اب مسنون دعاؤں کا اہتمام عطا فرمائے، ہمیں اللہ رب العزت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔